لطف اندوز ہو رہے تھے حضرات۔ اب تک تلاوت کلام اللہ شریف اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بڑی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، لہذا میں آپ حضرات کو اب بیان خطابت کے ماحول میں لے چل رہا ہوں۔ چنانچہ میں سب سے پہلے اولیاء کے ایک طالب علم کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، اگر تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ میری مراد اس طالب علم سے قیس حاصل کر ہے کہ وہ آئے اور ہندوستان کا مستقبل کس طرح روشن ہوگا اس عنوان پر تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، اس اجلاس میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے، اور ایک وقت کا اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل کیسے روشن ہو۔ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اس کو بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا سرزمین ہندوستان نے شاہان مغلیہ خلجی و غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت دشا کو وہ دن یاد نہیں جب وہ انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا توق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے سرزمین ہند بتاؤ، تمہیں کس نے آزاد کرایا؟ علم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سہاروی، عطا اللہ شاہ بخاری کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہے؟ یہ ہمارے اسلاف و اکابر ہی تو ہے، ہمارے آباء و اجداد ہی تو ہے، جنہوں نے ہندوستان کے ماضی، حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل کیسے روشن ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہندوستان کی پکار سنو۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ تمہارے ہی اسلاف و اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، تمہارے ہی آباء و اجداد نے میری گردن سے طوق غلامی کو اتارا ہے، تمہارے ہی آبا نے ہمیں جنت نشاں بنایا ہے، لال قلعے کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی ہے، تمہارے ہی بادشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے۔ تم ٹیپو سلطان کی اولاد ہو مگر تم میں جرأت و بصالت نہیں، تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو مگر تم میں جذب و اطاعت اور نبی سے عشق و محبت نہیں، تم شیخ الہند کے فرزند ہو مگر تم میں خلوص اللہیت کی فراوانی نہیں، تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو مگر تم میں خوف خدا دنیا سے بیزاری نہیں، تم اقبال کے شیدائی ہو مگر تم میں فکر و پرواز نہیں، تم مولانا ابوالکلام آزاد کے نونہال ہو مگر تم میں امانت کی قابلیت نہیں، تم عطا اللہ شاہ بخاری کی جانشین ہو مگر تمہاری زبان میں طلاقت نہیں۔ پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟
مسلمانوں تم نے اپنے ماضی کو بھلا دیا، تم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بالائے طاق رکھ دیا، تم نے فاروق اعظم خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، تم نے حسین احمد مدنی عبید اللہ سندھی کی للکار کو پسے پشت ڈال دیا، تم نے اسیران مالٹا کی فریاد پر کبھی غور ہی نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ گلشن اسلام کے نوجوانوں، اسلامی تاریخ تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں، اگر تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، مگر یہ تبدیلی یورپ کی تہذیب اور پیرس کے تمدن سے پیدا نہ ہوگی، مگر یہ تبدیلی یورپ کی تہذیب اور پیرس کے تمدن سے پیدا نہ ہوگی، بلکہ یہ تبدیلی اس تہذیب و تمدن سے پیدا ہوگی جس نے زمانہ جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا، جس نے عرب کے بدوؤں کو صحابہ اکرام کا لقب دے دیا، جس تہذیب و تمدن نے ہمارے اسلاف کے قدموں کے نیچے تخت شاہی کو نچھاور کر دیا، حکومتوں کا تاج ان کے سروں پر لا کر رکھ دیا۔ آج ہمیں بھی اس تہذیب و تمدن کو اپنانا ہوگا، علم و عمل، طاعت و محبت، خلوص و تقوی کو مد نظر رکھنا ہوگا، صدیق اکبر کا خلوص، فاروق اعظم کا جلال، عثمان غنی کا زہد و ایثار، علی مرتضیٰ کی جرأت و بصالت کو اپنانا ہوگا، ہادی سبل سید رسول شفیع الامم خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دل و جان سے اپنانا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ غیور نوجوانوں ذرا سوچو تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں تم ہی تو ہو جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے، تم ہی تو ہو جسے دنیا کی امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی تو ہو جسے خداوند قدوس نے وسط امت قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم ہی تو ہو جسے قرآن نے ولا تہنوا ولا تحزنوا کی بشارت دی ہے، تم ہی تو ہو جن سے اللہ رب العزت نے انتم الاعلون کا وعدہ کیا ہے، پھر تم مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہو؟ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ تم سے تمہارے مستقبل کا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ پکا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو، جب بھی تم نے خیر امت کے فریضے کو انجام دیا، تمہیں امامت و قیادت کے منصب پر فائز رہے۔ گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مسلمانوں تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالت کا رخ موڑا ہے، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی تم ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح فاروقی کو پیدا کرو، تمہارا زوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا زوال عروج و اقتدار سے بدل جائے گا۔ آج تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آؤ خلوص و للہیت کے ساتھ اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کریں اور ایک نئے عزم کے ساتھ چلے آگے بڑھے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اٹھ کے اب عزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب عزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہت عمدہ تقریر پیش کی، اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ اس کے بعد میں عزیر کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے